السلام علیکم۔ ہر انسان دو قسم کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ کا نام کبیرہ گناہ ہے اور دوسرے گناہوں کا نام صغیرہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، سود کھانا اور کچھ قسمیں ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء 31 میں، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، یعنی کہ بڑے گناہوں سے بچو، جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے گناہوں کو یعنی کہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ بھی کہا جائے، سن از دا سن، ویدر اسمال اور بگ، گناہ تو گناہ ہے، لیکن ہر انسان چھوٹا یا بڑا جب گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں اگر خلش پیدا ہوتی ہے، اس میں پچھتاوا آتا ہے، تو وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ ہود 114 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے اتنے ہی نیک کام کی طرف اس کو راغب فرما دیتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبائر کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ خدا نخواستہ اگر وہ کبیرہ کو گناہ نہ کیا تو چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ظاہر قدم قدم پر ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کو صحیح مسلم رقم الحدیث 333 سنن الترمذی 214 اور دیگر احادیث میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ جب انسان پاکیزگی کی حالت میں اللہ اس کو لے جاتا ہے تو اپنی آنکھوں کا بھی استعمال صحیح کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کا استعمال صحیح کرتا ہے، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرتا ہے، اپنی اخلاقیات جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں، اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بیلنس پیدا کر دیتا ہے، برداشت پیدا کر دیتا ہے، معاف کرنا پیدا کی صفت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کا ایک ایک پہلو جو بہت قیمتی ہے، اسلام پر دین پر چلتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ ایمان پر دین پر خاتمہ فرمائے۔